اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے ایک دوست فرماتے ہیں کہ جناب علی، ہم روزمرہ کی زندگی میں قسم کھاتے ہیں، اس قسم کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم طرف مخالف کو اپنی بات کا یقین دلوانا چاہتے ہیں، اور دوسرا اسپیکٹ ہماری قسم کا یہ ہوتا ہے، دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ ہم جب بھی قسم کھاتے ہیں تو اپنی محبوب ترین چیز کی قسم کھاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اپنی اولاد کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ جناب علی، میں اپنے اولاد کی قسم کھاتا ہوں، یعنی ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، اگر میری بات سچی نہیں ہے تو میرے اولاد کو نقصان پہنچے۔ لیکن یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن میں فرما رہا ہے کہ والتین والزیتون، انجیر کی قسم اور زیتون کی قسم، تو کیا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ اگر میری آیات جھوٹی ہیں تو میرے انجیر اور میرے زیتون کو نقصان پہنچے؟ یہ تو بالکل ہی بات انہونی ہو جائے گی، بالکل ہی ناقابل یقین بات ہو جائے گی، اللہ جیسی ہستی سے یہ بعید ہے۔ ہم عرض کرتے ہیں کہ بالکل آپ نے بجا فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قسمیں اور انسان کی قسموں میں ان کے پرپز میں فرق ہے، ٹھیک ہے؟ جس مقصد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کھاتا ہے، انسان اس مقصد کے لیے قسم نہیں کھاتا، ان کے اندر زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو اللہ کیوں قسمیں کھاتا ہے، اس کے لیے علماء نے 4 کیٹیگریز جو میرے مطالعے سے گزری ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، اللہ کچھ چیزوں کی قسم اس لیے کھاتا ہے کہ ان کی طرف توجہ مبذول کروانا چاہتا ہے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے والشمس والضحیٰ کہہ دیا، ٹھیک ہے نا؟ سولر سسٹم کی مثال کے طور پر قسم کھا لی، ستاروں کی قسم کھا لی۔ یہ اس لیے ہے کہ انسان آپ اس طرف توجہ کرو کہ دیکھو کہ کس طرح سے نظام شمسی بہترین طریقے سے چل رہا ہے، ضرور اس کا کوئی خالق ہوگا، اور جب آپ اس کی طرف توجہ کریں گے تو خالق حقیقی تک پہنچ جائیں گے۔ نمبر 1 کیٹیگری یہ ہو گئی۔ دوسرا نمبر، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے دنیاوی فوائد ہیں ہمارے لیے، اور یہ جو دوست ہمارے نے مثال دی کہ والتین والزیتون، وہ مثال اس کیٹیگری میں فال کرتی ہے۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی تین اور زیتون، انجیر اور زیتون کی قسم کھا کر انسان کو بتا رہا ہے کہ اے انسان، یہ تمہارے لیے فائدے کی چیزیں ہیں، تم ان کو استعمال کرو۔ استعمال کرو گے تو کیا ہوگا؟ تم تعجب کرو گے کہ کتنی ہی بہترین چیزیں ہیں یہ، اور جب اس طرف توجہ ہوگی تمہاری تو تم اس کے خالق کی طرف توجہ کرو گے، اور اینڈ رزلٹ وہی ہوگا کہ تم خالق حقیقی تک پہنچ جاؤ گے۔ نمبر 3، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا تھا کہ انسان چونکہ جو دیکھتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اندیکھی چیزوں پر یقین کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے، اس کے لیے ہضم کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی قسم کھا لی۔ مثال کے طور پر قیامت، جس کو ہم نے کبھی ایکسپیرینس ہی نہیں کیا، ٹھیک، قیامت کی قسم کھا لی، اور ملائکہ کی قسم کھا لی، فرشتوں کی۔ جب فرشتے ایسی باڈیز ہیں جو ہمیں ظاہر نظر نہیں آتی، تو اللہ کو پتا تھا کہ اس کے اندر انسان شک و شبہ کا شکار ہو جائے گا، ان کی قسم کھا کر ان کی اہمیت بیان کر دی کہ آپ شک و شبہ میں مت رہنا، قیامت بھی برحق ہے اور فرشتے بھی برحق ہیں۔ لاسٹ کیٹیگری جو ہے، آخری کیٹیگری ہے، کچھ چیزیں ہیں جیسا کہ مکان، لا اقسم بہذا البلد، ٹھیک، اور کچھ گھوڑوں کی ٹاپیں، مثال کو گھوڑوں کی قسم کھائیے جو جنگ کے لیے جاتے ہیں، ان کے ٹاپوں کی قسم کھائیے، ان سے نکلتی چنگاریوں کی قسم، یہ کیوں کھائی؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے قسم کھا کر، ان کی اہمیت بیان کر رہا ہے کہ یہ قابل تعظیم چیزیں ہیں، ان کا احترام کرو۔ یہ انسان کو دعوت فکر دے رہا ہے کہ آپ، یہ تاکید ہو رہی ہے کہ آپ ان کا احترام کریں، ان کی تعظیم کریں۔ یہ 4 کیٹیگریز جو تھیں قسموں کی، وہ میں نے آپ کی خدمت میں مختصر طور پر بیان فرما دی۔ البتہ یہ فلسفہ حتمی نہیں ہے، علماء بہتر رہنمائی آپ کی فرمائیں گے، یہ ڈور کلوزڈ نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ آگے بھی تحقیق کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ اس کے بعد ہم جو قسمیں کھاتے ہیں، یاد رکھیے کہ یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ کی سنت ہے، اللہ قسمیں کھا رہا ہے اس لیے ہم کھائیں، نہیں، ہماری قسموں کے لیے سیرت ائمہ علیہ السلام میں روایات بھری پڑی ہیں، ممانعت ہے، شدید ممانعت ہے کہ آپ قسم نہ کھائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تو سچی قسم بھی کھانا مکروہ ہے، آغا سیستانی فرماتے ہیں، اور اگر جھوٹی قسم کھائی تو سب متفق علیہ ہیں کہ اس پہ کفارہ بھی ہے، یہ تو حرام کام ہے، ٹھیک ہے نا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، اور دوسری قسم مولائے کائنات سے حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، کوشش کرو کہ حتی الامکان تمہیں سچی قسم کھانے کی ضرورت بھی نہ محسوس ہو، ہاں اگر مجبور ہو تو وہ الگ بات ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ دیکھیے، ہمارے تجار ہمارے بازاروں میں چلے جائیں، کسی سے بھی بات کر لیں، وہ دیر ہی نہیں لگائے گا کہ قسم کھا لے، کسی نہ کسی طرح سے آپ کو یقین دلانے کے، ایک چھوٹی پروڈکٹ بیچنے کے لیے قسم کھائے گا، یہ ممانعت ہے اس کی۔ اور ہم ان سے
دست بستہ گزارش ہمارے دوستوں سے کرتے ہیں جو تاجر ہیں، جو دکانوں پہ کام کرتے ہیں، جو دکانوں کے مالک ہیں، اللہ ان کے رزق میں اضافہ کرے۔ صرف دست بستہ گزارش یہ ہے کہ جناب عالی آپ قسم کھانا چھوڑ دیں، رزق کا مالک اللہ ہے، اللہ آپ کو کہیں نہ کہیں سے رزق دے گا، اور میں آپ کے سامنے اس کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ آیت اللہ قاضی طباطبائی بہت بڑے عارف تھے، عارفوں کے استاد تھے آیت اللہ قاضی طباطبائی علیہ رحمہ، خدا ان پر رحمت کرے۔ بازار سے گزرتے تھے، دیکھا کہ سب دکانوں پر رش ہے، ایک سبزی فروش ہے جس کی دکان پر رش نہیں ہوتا۔ تحقیق کی کہ معاملہ کیا ہے، پتہ چلا کہ جناب عالی بازار جو ہے وہ بے دین ہو گیا ہے، حالات بہت بگڑ گئے ہیں، لوگوں نے دین کو چھوڑ دیا ہے، جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں دکاندار، اپنا مال بیچتے ہیں، ان کی دکانوں پہ رش ہوتا ہے، ان کا مال بک جاتا ہے، یہ بیچارہ متدین ہے، یہ جھوٹی قسمیں نہیں کھاتا، اس لیے فارغ بیٹھا ہوتا ہے، اس کا کوئی گاہک نہیں ہوتا۔ آقا نے کہا اچھا ایسی بات ہے، تو آقا کیونکہ عارف تھے تو انہوں نے اپنی اخلاقی ذمہ داری سمجھی کہ اس کی مشکل حل کروں، ظاہر ہے اس کے بھی بچے ہیں بیچارہ، مشکلات کا شکار ہے، تو آقا کیا کرتے، آقا چاہتے وہاں سے جو گلی سڑی سبزیاں تھیں وہ اٹھا کر ایک تھیلے میں ڈال کر لے آتے، اور اس کی جو پیمنٹ تھی وہ اس کو کر دیتے۔ یہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، آخر شاگرد نے نوٹ کیا، شاگرد نے جا کر سوال کیا کہ آقا محترم، استاد محترم، یہ آپ فلاں کی دکان پہ جاتے ہیں اور گلی سڑی سبزیاں لے آتے ہیں، اس کا کیا فلسفہ ہے؟ فرمایا کہ وہ دکاندار جو ہے میں جانتا ہوں کہ وہ متدین انسان ہے، اللہ پر یقین رکھتا ہے، اللہ کے حکم کی پیروی کرتا ہے، جھوٹی قسم نہیں کھاتا، تو میں بینگ اے عالم، ٹھیک ہے، بینگ این اسکالر، ٹھیک ہے، میرے پر ذمہ داری ہے کہ میں اس کی مدد کروں۔ فرمایا وہ تو سمجھ میں آتا ہے آپ اس کی مدد کریں تو ڈائریکٹ ہی مدد کر لیا کریں۔ فرمایا نہیں، میرے پر ایک اور ذمہ داری بھی ہے، میں ایک عالم دین ہوں، میرے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ذمہ داری رکھی ہے کہ میں کسی کام کرتے انسان کو مفت خور نہ بناؤں۔ میں جاتا ہوں، جو گلی سڑی سبزیاں ہوتی ہیں وہ تو اس نے پھینکنی ہوتی ہیں، وہ میں لے آتا ہوں تاکہ اس کا نقصان بھی نہ ہو، وہ تو اس کے کسی کام کی نہیں ہے، اور وہ یہ بھی نہ سمجھے کہ کہیں آقا میری مفت میں مدد کر رہے ہیں، اس کو یہ محسوس ہو کہ آقا میری سبزیاں لے کر مجھے پیمنٹ کر رہے ہیں۔ دیکھیے مدد ہوتی ہے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرتا ہے، صرف یقین ہونا چاہیے۔ تو خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدا ہمیں یہ توفیق دے کہ ہم قرآن کے فرامین کو سمجھیں، سیرت ائمہ علیہ السلام کو سمجھیں، اور سیرت عرفاء اور علماء کو سمجھیں اور ان پر عمل کریں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔